لعین نے کہا ہے نا ابھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح کیا تھا، ان کی دولت، ان کی پراپرٹی کی بنیاد پر نکاح کیا تھا۔ نبی کو لالچی بتایا معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے بڑے بڑے مالداروں میں آپ کا نام آتا تھا، اور بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغامات آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ کے جب 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا، پیغامات پھر آنے شروع ہوئے کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پیغام بھیجنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے تجارتی تھے، کاروباری تھے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ اب مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ تقریباً 40 برس کی عمر آپ کی ہو چکی تھی، آپ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق اور حیرت انگیز حالات کو سن کر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بھابی حضرت صفیہ، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، حضرت صفیہ سے آپ نے تمام حالات معلوم کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ پھر اس کے بعد میں نفیسہ بنت امیہ کے ہاتھوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کے حالات کو پوچھنے کے بعد میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام گئے نا، آپ ہی کے مال کے ساتھ میں تجارت کی غرض سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے جن کا نام تھا میسرہ۔ وہ ہر بار جاتے تھے، ان کا یہی کام تھا کہ مال کو دیکھنا، کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، مال حفاظت کے ساتھ میں جہاں تک جانا تھا وہاں تک پہنچانا۔ اس بار ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو بلایا، میسرہ ہر بار تم جاتے ہو، یہ دیکھتے ہو مال کتنے دن میں بکا، کتنا گھاٹا، کتنا نقصان ہوا، لیکن اس بار تم جا رہے ہو تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نوجوان جا رہا ہے، جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، جس کا نام محمد ہے، تمہیں اس نوجوان پر نظر رکھنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے کہ نہیں ہے، عیب تلاش کرنا ہے، عیب دیکھنا ہے۔ میسرہ نے وہی کام کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام تک سفر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات کا صدور ہوا پورے راستے میں۔ جب قافلہ واپس لوٹا، جو مال مہینوں میں جا کے بکتا تھا اب چند دنوں میں بک گیا تھا۔ جس مال میں تھوڑا بہت فائدہ ہوتا تھا، لیکن اس بار کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ جس قافلے کو لوٹنے میں کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے، اب وہ بہت جلدی لوٹ کر کے آ رہا تھا۔ قافلہ مکے کی سرحدوں پر پہنچتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہے کہ جب قافلے کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا، بس کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن ایک چہرہ اسی قافلے میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ چہرہ تھا۔ جب قافلہ مکے آیا، میسرہ حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے، میسرہ ذرا یہ بتاؤ، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تم نے وہ کام کیا؟ حضرت میسرہ فرماتے ہیں، ہاں میں نے وہی کام کیا ہے، میں نے نظر رکھی ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے، اچھا یہ بتاؤ کوئی کمی تم نے ان کے اندر دیکھی ہے، کوئی کمی پائی گئی ہے ان کے اندر؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ بتاؤ کوئی عیب، کوئی کمی پائی گئی؟ میسرہ عرض کرتے ہیں، اے خدیجہ
خدیجہ میں نے ان کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی، لیکن ہاں یہ انسان بڑا عجیب ہے، جب یہ چلتا تھا تو بادلوں کی ٹکڑیاں آ کر کے اس پر سایہ کیا کرتی تھی، جب یہ چلتا تھا دھول اڑتی تھی سب کے کپڑوں پہ لگتی تھی لیکن دھول اس کے قریب تک نہیں آیا کرتی تھی، جب یہ انسان چلتا تھا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب یہ نوجوان چلتا تھا، جب ہم پہاڑوں پر چلتے پہاڑوں کو پار کرتے تو پتھروں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آتی تھی، کسی درخت کے نیچے یہ بیٹھ جاتا تو وہ درخت اس پر سایہ کر لیا کرتا تھا۔ اے خدیجہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بیمار ہو گیا، اس اونٹ پر جب انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، جو اونٹ چل نہیں سکتا تھا اس اونٹ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ بے شمار معجزات کا صدور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سفر میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یہ بتاؤ کوئی عیب بھی دیکھا؟ میسرہ عرض کرتے ہیں خدیجہ کوئی عیب نہیں ہے، پھر پوچھتی ہیں بتاؤ کوئی عیب ہو تو مجھے بتاؤ۔ میسرہ عرض کرتے ہیں اے خدیجہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، لیکن آپ عیب کی بات کرتی ہیں۔ اگر آپ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر کے رکھ دیں، پھر بھی میسرہ یہی کہے گا کہ میں نے آج تک اتنا بے عیب انسان نہیں دیکھا، میں نے آج تک ایسا انسان ہی نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بے عیب ہی پیدا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے فضائل، جب آپ کی ان تمام باتوں کو سنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، دل آپ کی طرف مائل ہو گیا، پھر نکاح کا پیغام بھیجا حضرت خدیجہ نے، اور بے شمار واقعات اسی حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، بے شمار روایتیں ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے۔ تو جس ملعون نے یہ کہا کہ نبی لالچی تھے معاذ اللہ رب العالمین، لالچ کی بنیاد پر نکاح کیا تھا، ایک مشہور امام ہیں سیرت کے جن کا نام ہے محمد بن اسحاق، وہ لکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد میں، شادی کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود بیان فرمایا۔ کیا بیان فرماتی ہیں آپ؟ انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی اچھائی کو دیکھ کر آپ سے نکاح کیا ہے، آپ کی اچھائی کی وجہ سے میں نے آپ کو پسند کیا ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیان کیے تھے۔ آپ سے جو نکاح کیا ہے، آپ کو جو میں نے پسند کیا ہے، وہ صرف آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھنے کے بعد میں، آپ کی اچھی عادتوں کو دیکھنے کے بعد میں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، نبی کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی کیا اوقات ہے، یہ کیا بدنام کریں گے، ان کی کیا حیثیت ہے کہ جن کا خود کا پتہ نہیں کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ نبی کو سمجھنا یہ حرامیوں کا کام تو نہیں ہے نا، بلکہ جس کی رگوں میں حلالی خون دوڑتا ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو سمجھ پاتے ہیں، آپ کی عظمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو آج یہ لوگ جو گستاخانہ جملے استعمال کر رہے ہیں، کتاب لکھ دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اس میں برا لکھا گیا، آپ کی ذات کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، اتنا کچھ اپنی ناپاک زبانوں سے بک رہے ہیں، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، یہ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ رب کون تھا، کس کی عبادت کرتے تھے، اور دین کیا تھا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری قبروں میں تشریف لائیں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ کا رسول مانتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف یہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر یہ پوچھ لیا گیا رسول تو مانا تھا اللہ کا، پیار تو کیا تھا، کہیں دکھاوے کا پیار تو نہیں تھا، جب نبی کو برا کہا جا رہا تھا، جب ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، جب نبی کو لالچی، نبی کو ڈاکو معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو عیاش کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، یہ بتاؤ اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟
گزارش ہماری یہی ہے تمام تر علماء کرام سے، تمام تر مشائخ اعظام سے، پیران اعظام سے، کہ جن کے ایک کہنے پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا ہے، آپ لوگ اپنی خانقاہوں سے نکلیں، علماء کرام بیدار